الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن روز قیامت ہم سب سے پہلے قبروں سے اٹھیں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بس اتنی بات ہے کہ ان یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب تورات، زبور، انجیل عطا کی گئی اور ہمیں ان کے بعد قرآن پاک عطا کیا گیا۔ بس انہوں نے ہم سے قرآن کے حق میں ہونے میں اختلاف کیا۔ بس جس چیز میں انہوں نے حق ہونے میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اب اسلام آنے کے بعد وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں رہ کر دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جنت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، یعنی پہلے میں داخل ہوں گا پھر باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ اس میں داخل ہوگی اور دوسری امتیں اس میں بعد میں داخل ہوں گی۔ یہ امت باقی امتوں سے پہلے زمین سے باہر آئے گی اور موقف میں سب سے اعلیٰ مقام پر سب سے پہلے سرفراز ہوگی اور سب سے پہلے سایہ عرش میں سبقت کرے گی اور سب سے پہلے اس کا حساب و کتاب ہوگا اور سب سے پہلے صراط کو عبور کرے گی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ بس جنت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، اور سب امتوں پر حرام ہے جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتیٰ کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے آپ ہی جنت میں جائیں گے۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، تم مجھ سے جنت میں کیسے سبقت کر گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا اپنے سامنے سے تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہوں۔ چنانچہ میں گزشتہ رات بھی جب جنت میں گیا تو پھر اپنے سامنے سے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ پھر میں ایک چکور محل پر آیا تو سونے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ ایک عربی شخص کا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی تو عربی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ قریش کے آدمی کا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی تو قریشی ہوں، تو پھر یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، امت محمدیہ کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا، میں محمد ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جب بھی اذان دی 2 رکعت ادا کی، اور جب بھی وضو ٹوٹا ہے اسی وقت وضو کیا، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی 2 رکعت میرے ذمہ ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سبقت ان رکعات کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں جائیں گے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے بطور دربان، بطور خادم چلیں گے۔ جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت روزہ سے اٹھایا جائے گا تو حضرت بلال آپ کے سامنے اذان دیتے ہوئے چلیں گے۔
ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ یہ نہ تو جنت میں تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، نہ ہی ان کو پخانہ وغیرہ کی حاجت آئے گی، یعنی ان تینوں عیبوں میں سے کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہوگا۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی اور چاندی کی ہوں گی۔ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گدا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ آپس میں کوئی بغض ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے ان 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ان 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ بس وہ پہلے 3 جو جنت میں جائیں گے، نمبر 1 شہید، نمبر 2 وہ مملوک غلام جس کو دنیا کی غلامی نے اس کے پروردگار کی عبادت سے کبھی غافل نہ کیا ہو، نمبر 3 فقیر عیالدار ہو، دست و سوال دراز کرنے سے بچنے والا ہو، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، نمبر 1 امیر، زبردستی سے مسلط ہو جانے والا، نمبر 2 دولت مند جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرے، حق مارنے والا تنگ دست فقیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا، اور نہ کوئی دھوکہ باز جو فساد پھیلاتا ہو، نہ کوئی خیانتی، اور نہ وہ شخص جو اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو۔ اور انبیاء اور اعلیٰ درجہ کے اولیاء صدیقین کے بعد جو لوگ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ غلام ہوں گے جنہوں نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے حقوق کو، اپنے اور اپنے مالکوں کے درمیان کے حقوق کو بہترین طریقہ سے نبھایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور اس کی رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، مہاجرین میں سے فقراء، یعنی وہ حضرات جو گرمی سردی وغیرہ کے مشکل اوقات میں شریعت کے مشکل اعمال کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کی ضرورت ان کے سینے میں باقی رہتی ہے، اس کی پورا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، ہم آپ کے فرشتے ہیں، آپ کے کاموں کے محافظ اور ذمہ دار ہیں، آپ کے آسمانوں کی مکین ہیں، آپ ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور مشکل اوقات میں شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔ اللہم انی نسألک الجنۃ و نعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔